السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ انعام آیت نمبر 149۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ قل کہہ دو، قالا سے بنا ہے قل، کہہ دو، فا تو، للہ اللہ کے لیے ہے، الحجت حجت دلیل، اللہ کے لیے ہے دلیل۔ اس کو ایسے بولتے ہیں جیسے لام اصل میں ملکیت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے انگلش میں فور کر کے بولتے ہیں فور یو، تو عربک میں لی کر کے بولتے ہیں، جیسے لی میرے لیے، لہو آپ کے لیے۔ تو اگر یہ کہیں گے میرا ایک بھائی تو ہم ایسے بول سکتے ہیں اخن لی، میرا ایک بھائی، میرا بھائی۔ تو اس میں ایسا نہیں بولتے ہیں کہ میرے لیے ایک بھائی، کچھ بولنے کے طریقے ہوتے ہیں، ایسے لیے ہر جگہ نہیں بولیں گے۔ تو ایسے یہاں پر یہ نہیں کہیں گے اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی حجت بالغہ پہنچنے والی ہے، پہنچنے والی یعنی ہر ایک جو حجت کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب چیزوں کو شامل ہے، پوری تمام حجت اللہ کی ہے، اللہ کی جو دلیل ہے وہ تمام ہے، وہ پوری ہے۔ اب یہ جو دلیلیں دے رہے تھے ابھی پیچھے تھا، میں نے اس کا آپ کو بتایا بھی تھا ایگزامپل، جیسے بچے اگر بولنے لگے اسی طریقے سے، تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری جو حجت ہے، ہم جو بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک قانون بنایا، ایک نظام بنایا کہ ابھی کھول کر آپ کو اس لیے نہیں بتا دیا جا رہا ہے تاکہ پھر نظام ہی اس کا جو بنایا گیا ہے وہ بے مطلب ہو جائے گا۔ اور جو دوسری دلائل ہیں اللہ نے جو دی ہیں وہ پوری ہیں، سچی ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو حجت ہے وہ پوری ہے۔ فلو تو اگر، شاء اس نے چاہا ہوتا، اس نے چاہ لیا ہوتا، لہداکم تو لا ضرور، ہداکم ہدا وہ ہدایت دیتا، کم تم کو، اجمعین اجمعین کہتے ہیں سب کے سب، تم کو سب کے سب، تم سب کو وہ ہدایت دے دیتا۔ یعنی اگر وہ والی بلا اختیار والی ہدایت اگر دینی ہوتی، بلا اختیار والی ہدایت اگر دینی ہوتی تو وہ سب کو ہدایت دے دیتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کیا دیا ہے، آنکھیں دی ہیں۔ تو کسی کی اپنی وہ نہیں ہوتی کہ چاہے تو لے لو آنکھیں، چاہے مت لو، ہے نا۔ تو یہاں پر اختیار نہیں ہے کہ انسان کو کیا شیپ لینا ہے، کیا شکل لینی ہے، اس کو اختیار نہیں ہے اس چیز کا۔ تو اس لیے ہر بندہ اسی طرح ہی آتا ہے جیسا اللہ نے چاہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر اللہ یہ بات چاہتے کہ سب کو بلا اختیار والی ہدایت دینی ہوتی تو سب کو دے دیتے۔ بشرا آپ کا کیمرہ آن نہیں ہوا ابھی تک، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں بلا اختیار والی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اگر اللہ چاہتے بلا اختیار والی ہدایت دینا تو سب کو ہدایت دے دیتے، پھر کسی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا۔ ابھی آپشن دیا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ بیچ میں نہیں روکتے ہیں۔ اس سے کل ہم نے اگزامپل دیا تھا کہ وہ کیونکہ امتحان چل رہا ہوتا ہے، ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے، اس لیے بیچ میں روک کر نہیں بتا دیا جاتا کہ آپ کا کوشچن غلط ہے، یہ آپ کا جو آنسر جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، بیچ میں روک کر نہیں بتا دیا جاتا۔ رزلٹ جب آتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ میں نے جو کیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ تو ایسے ہی بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب رزلٹ آئے گا تو تمہیں پتا چل جائے گا۔ چلو دیکھو، کہو کہ پوری حجت تو اللہ کی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ تو اب اس سے جو ہم نے بتایا ہے اس کے ساتھ اب یہ پھر ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے، یا یہ آدمی نہیں کر سکتا ہے آبجیکشن کے
پھر اللہ اگر نے نہیں چاہا، اللہ ہی نے نہیں چاہا، تو اس میں انسان کی کیا غلطی ہے؟ تو یہاں پر چاہا کا مطلب ہم نے بتا دیا آپ کو کیا ہے. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. قل کہو، ہلما، ہلما یہ ایک اس میں فعل اس کو بولتے ہیں، اس میں فعل، ٹھیک ہے، اس میں فعل والی علامت نہیں ہے اور فعل کا جو اسکیل ہے وہ اس پہ نہیں ہے، بٹ یہ کام جو کرتا ہے وہ فعل والا کرتا ہے، اس لیے اس کو اس میں فعل کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے آؤ، ٹھیک ہے، یا لے آؤ، آؤ یا لے آؤ، دو میننگ اس کے. کہو ہلما، لے آؤ، شہداء، شہید کا پلورل ہے شہداء، کم تمہارے، تمہارے شہیدوں کو، تمہارے گواہوں کو لے آؤ، الذین جو، یشہدون، شہید آئے شہدو گواہی دینا، یشہدون جو یہ گواہی دیں، الذین وہ لوگ، یشہدون جو گواہی دیں گے کس بات کی، ان اللہ بے شک اللہ، حرما اس نے حرام کیا، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے، ہاذا یہ جو ہم حرام کہہ رہے ہیں، جیسے کچھ جانور ہیں اور صاحب، ان کا تذکرہ بھی آیا تھا قرآن نے، ان کا تذکرہ بھی کیا ہے، نام بھی بتایا، صاحبہ، ٹھیک ہے، اور دوسرے جانور تھے، تو وہ سب جانور حرام وہ کہتے تھے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تم حرام کر رہے ہو، جانور یا دیگر اور دوسری چیزیں جس کو تم حرام کہتے ہو، وہ اس پر گواہی دیں کہ ان کو حرام اللہ نے کیا ہے. کیونکہ دیکھیں حرام اور حلال کرنے کا جو اختیار ہے صرف کس کے پاس ہے، تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون بنائے انسان کے لیے حرام و حلال کے. تو اگر تم یہ کہہ رہے ہو، یعنی خود سے اگر تم نے کیا ہے تو غلط ہے، لیکن اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ان کو کہا ہے تو اس کی دلیل دو. فَإِن شَهِدُوا، پھر ان اگر شہیدو وہ گواہی دے دیں، یعنی دیکھیے یہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے اس بات کی کہ وہ لوگ اس حد تک چلے جائیں کہ جھوٹی گواہی بھی دینے لگے اللہ کی قسم کھا کر کہ ہاں اللہ نے ہی ایسے کیا ہے، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کو ایسے کر رہے تھے. تو آگے ہی بتا دیا جا رہا ہے ساتھ میں، فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ گواہی مت دینا اس چیز کی. کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس پر گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے. اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا. یعنی حرام اور حلال وہی چیزیں رہیں گی جن کو اللہ نے حرام کرا ہے وہ، اور جن کو حلال کیا ہے وہ حلال رہیں گی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. ولا اور نہ، تتبع، اتبع، یتبع، اتبع یتبع مانے اتباع کرنا، تابعین اس کا روٹ ہے. تو تتبع تم اتباع نہ کرو، احواء، ہوا جمع احوا مانے چاہت، رجحان، میلان، خواہش، احواء الذین ان لوگوں کی خواہشوں کی اتباع نہ کرو، ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو. مہر ادھر دھیان دیجئے، بعد میں لکھیے گا اگر آپ لکھ رہی ہیں تو. الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، جن لوگوں نے جھٹلایا ان کی اتباع نہ کرو. والذین اور وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے ہیں، بالآخرتی آخرت پر، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہم اور وہ لوگ بربہم
उनके रब के साथ यादिलून, आइन दाल लाम, अदल माने होता है बराबर ठहराना, बराबरी का बनाना, वो अपने रब के साथ बराबरी का साझेदार बनाते हैं। तो कौन कौन लोग हैं? वो लोग जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया, और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, और जो अपने रब के साथ बराबर ठहराते हैं दूसरों को। रब्बिहिम, अपने रब के साथ, यादिलून, आदला यादिलू माने होता है बराबर करना, जो अपने रब के साथ बराबर करते हैं दीगर चीजों को। और तुम उन लोगों की ख्वाहिशों की पैरवी ना करो जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और दूसरों को अपने रब का हमसर ठहराते हैं। हमसर माने बराबर ही होता है। बुशरा, आपका कैमरा बार बार क्यों बंद हो जा रहा है? कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अब देखिए यहां पर ये तरीका वो है, एक तरह से इसमें टोन भी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुल कहो, तालो आओ, जो हलुम्मा का मीनिंग होता है वही ताला का भी है, और ये भी वही है, इसमें फेले अम्र है तालो। कुल कहो, तालो आ जाओ, अतलू, तला अतलू तिलावत से बना है, अतलू मैं पढ़ूं, माँ, कुल कह दो, तालो आओ, अतलू मैं पढ़ूं, माँ जो, यानी उसको मैं पढ़ूं जो हर्रमा हराम किया है, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, अलैकुम तुम पर, जो तुम पर हराम किया है तुम्हारे रब ने, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो क्या है? अल्लाह के ना तुशरिकू बिही, तुम शरीक ठहराओ उसके साथ। अशरका माने शरीक ठहराना होता है। अल्लाह के ना तुशरिकू, तुम शरीक ठहराओ बिही उसके साथ, शैया किसी चीज को, ये चीज हराम की है जिसको तुम हराम नहीं समझते हो, और जो हराम नहीं की है उसने, उसको हराम बता रहे हो। तो एक तरह से टोन भी है कि ये है गलत, गलत ये है जो अब हम बता रहे हैं आपको। वबिल वालिदैन, और साथ साथ क्या क्या है? वबिल वालिदैन इहसाना, और वअहसिनु, असल में ये वअहसिनु बिल वालिदैन इहसाना, और एहसान करो वालिदैन के साथ, अच्छा सलूक करो वालिदैन के साथ। ये मतलब ये यहाँ पर ये नहीं कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना हराम है, यह नहीं कहा जा रहा है। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कीजिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हर चीज का एक वो होता है जिद, जिसको बोलते हैं ऑपोजिट एक होता है। तो ये कि वालिदैन के साथ नाफरमानी करना, वालिदैन के साथ बुरा सलूक करना, ये हराम है। एक तो अल्लाह के साथ शरीक करना, और वालिदैन के साथ बुरा सलूक करना, ये हराम है। लेकिन देखिए बिल वालिदैन ihसाना ये कहना ज्यादा मीनिंगफुल था उससे। ठीक है, बुरा ना करो, लेकिन उसमें यह था कि बुरा ना करो। अच्छा करना एक होता है, अच्छा करने का हुक्म देना, एक कहते कि बुरा मत करो, चाहे तुम अच्छा करो मत करो, बुरा ना करो उनके साथ, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। वो चीज भी शामिल हो गई कि बुराई करना उनके साथ, बुरा काम करना हराम है ही, लेकिन साथ में एहसान भी करना है। तो ये देखो कितना मीनिंगफुल है, ये ज्यादा मीनिंगफुल है। कहो आओ मैं सुनाऊं वो चीजें जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की हैं, ये कि तुम उसके साथ किसी चीज को शरीक ना करो, और माँ बाप के साथ नेक सुलूक करो। ठीक है, और ये, या अगर दूसरी तरह से इसको समझे तो ये अरबी का एक उसलूब है जो बहुत अच्छा समझा जाता है अदब के अंदर। इल्तिफात मतलब पहले यहाँ कहा जा रहा था मना करने के लिए, अभी पहले यहाँ कहा जा रहा है मना करने के लिए, फिर उसके बाद फौरन वो चीज ले आए हैं जिसका करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो इसको एक ये अच्छा समझा जाता है, इसको कहते हैं इल्तिफात। ठीक है, तो ये भी एक अरबी का उस्लूब है, तो दोनों तरह से आप इसको समझ सकते हैं।
جو اب نے پیچھے بتایا تھا وہ بھی ہے، کیونکہ اپوزٹ سائڈ بھی ہوتی ہے اس کی کسی حکم کی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اور کیا حرام ہے؟ قتل اولادکم من املاق. یہ اصل میں قتل اولادکم من املاق وہی پیچھے والا جو میں نے بتایا تھا ابھی پیچھے جو بات بتائی تھی، یہاں بھی وہی ہے. اس کا اپوزٹ ہے کہ تقتلو، نہ قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ حرام کیا کیا گیا ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کا اپوزٹ ہو گیا کہ قتل کرنا، ہے نا. بات سمجھ رہے ہیں؟ حرم علیکم قتل اولادکم من املاق، یہ ہے. تو یہ یہاں پر یہ بھی التفات ہے، یا پھر اس طرح آپ اس کو سمجھ لیں. نحنو ہم، نرزقو، رزق رزق مانے ہوتا ہے رزق دینا، اللہ کا نام بھی ہے رازق رزاق، آپ نے سنا ہوگا. نحنو ہم، نرزقو رزق دیتے ہیں، رازاق قاف سے بنا ہے، کم تم کو، وا اور ایاہم ان کو. ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو، یا ہم رزق دیں گے تم کو اور ان کو. تو فیوچر بھی ہے اس میں، مضارع میں، اور پریزنٹ دونوں ہی ہوتے ہیں. تو ان کو قتل نہ کرو، ہم ان کے بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. یہ بھی تو یہ کہ ان کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. بھائی تمہیں دیتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں دیں گے؟ رزق دینے کا کام تو ہمارا ہے. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور لا نہیں، تقربو تم قریب جاؤ، قاف را با سے بنا ہے، کرو قاف را با. ولا تقربو اور نہ قریب جاؤ، قریب یقربو قریب ہونا، کسی کے پاس جانا، اور نہ قریب جاؤ تم الفواحش، فاحشین، فحش مانے بڑا ہونا، فاحشہ جمع فواحش، فاحشہ اس کا سنگولر ہے، فاحشۃ اس کا پلورل ہے فواحش، برائی، بڑی بے شرمی، بے حیائی. تو نہ قریب جاؤ بے حیائی کے، ما جو ظاہرہ ظاہر ہے، منہا اس میں سے، وما اور جو بتنا اس میں سے پوشیدہ ہے. جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے اس میں اس کے قریب نہ جاؤ. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر ورڈ دیکھیں گے آپ تو بہت میننگ فل ہے کہ قریب جانے کے لیے منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، قریب جانے کے لیے ہی منع کیا جا رہا ہے. ظاہر اور باطن، جو اس کا ظاہری پہلو ہے اور جو اس کا باطنی پہلو ہے، یعنی جو نظر نہیں آ رہا ہے ایک دم سے لیکن اس کے وہ اثرات ہو سکتے ہیں، وہ رزلٹ اس کا ہو سکتا ہے، وہ دونوں چیز. اور ایک یہ کہ کھلم کھلا طور پر اور ظاہری طور پر، جو اس کا ظاہری میننگ ہے جو دکھ رہا ہے یہاں پر، یہ بھی کہ جیسے برائی تب بھی برائی رہے گی جب آپ چھپ کر رہے ہیں، اور جب آپ دوسروں کے سامنے کر رہے ہیں تب بھی وہ برائی رہے گی. ایسے نہیں کہ آپ دوسروں کے سامنے تو منع کیا جا رہا ہے کرنے کے لیے لیکن چھپ کے اگر کر رہے ہو تو کر لو، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو چھپ کر بھی، باطنی طور پر بھی اس سے پوشیدہ، اس سے بچے رہنا ہے، اور ظاہری طور پر بھی. ولا اور نہ، تقتلو قتل کرو، النفس نفس کو، التی جس کو، کس نفس کو قتل کرو؟ جس کو حرم اللہ، اللہ نے حرام قرار دیا. یعنی
نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اور وہ حق کے ساتھ کیا ہے؟ بس ایسا نہیں ہے، صرف یہ بات ہے کہ آپ کسی کو قتل کب کر سکتے ہیں؟ تو جب اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو تو گورنمنٹ اس کو قتل کر سکتی ہے سزا کے طور پر، ٹھیک ہے، حکومت اس کو سزا کے طور پر قتل کر سکتی ہے اگر کسی نے، یا یہ کہ جو سزا ہے دوسری، یعنی سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے، جو بدکاری کی ایک سزا ہے قتل کر دینا، مار دینا، تو وہ یعنی یہاں پہ قتل کا مطلب وہ نہیں ہے، مطلب یہاں پہ قتل کا مطلب ہے مار ڈالنا، بس ختم کر دینا، ولا تقتلوا النفس، اور نفس کو ختم نہ کرو، جان کو ختم نہ کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی کمیونٹی کی ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کو نہیں مارنا ہے، اس کو نہیں قتل کرنا ہے، اس کو ہلاک نہیں کرنا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور وہ سب کو اللہ نے حرام ہی کیا ہے، الا بالحق، الا بالحق میں وہ کہ اگر وہ کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا سزا کے طور پر، یا بدکاری، یا ایک اور یعنی سزا کے طور پر اگر کسی کو مار دیا جائے تو مار دیا جائے، ورنہ ایسے کسی کو نہیں مارا جائے گا، یہ حرام کیا ہے، یعنی مارنا کسی کو، اور قریب جانا فواحش کے، یہ بھی حرام ہے، یہ پیچھے سے ہی کنیکٹڈ ہے سب، یہ پیچھے سے ہی کنیکٹڈ ہے وہیں سے، ولا تقتلوا اولادکم اور ولا تقربوا الفواحش، یعنی یہ ساری ہیں کیا؟ قرب الفواحش، حرم قرب الفواحش، ٹھیک ہے، فواحش کے قریب جانا حرام کیا ہے؟ ما ظہر منھا وما بطن، یہ، اور ایسے قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، حرام کیا ہے قتل النفس، ذالکم، یہ، وصاکم، وصا یوصی توصیہ معنی ہوتا ہے بہت تاکید کے ساتھ کوئی حکم دینا، اور وصیت اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں جو مرتے وقت کوئی آدمی کوئی بات کہہ کے جاتا ہے، یعنی وہ اس کے لیے بہت اہمیت والی ہے۔ تو یہاں پر وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ حکم ہے، اس کا مطلب ذالکم، یہ، وصاکم، وصیت کی ہے اس نے، کم، تم کو، بھی اس بات کی، اس نے تم کو اس بات کی وصیت کی ہے تاکہ، لعلکم، تاکہ تم لوگ تعقلون، سمجھو، عقل سے کام لو، اور بے حیائی کے کام کے پاس نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو نہ مارو مگر حق پر، ٹھیک ہے، حق پر مطلب یہی ہے کہ تم جس کو سمجھنے لگو وہ نہیں کہ یہ حق ہے، یہ باتیں ہیں جن کی خدا نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، تاکید حکم دیا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ چلیے آگے دیکھیے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ہو گیا، ولا، اور نہ، تقربو، تم قریب جاؤ، یعنی یہ بھی حرام ہے، قریب جانا حرام ہے نا، وہیں سے کنیکٹ ہے، قریب جانا حرام ہے، کہاں قریب جانا حرام ہے؟ مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب جانا حرام ہے، بالکل، اور یہ بہت تاکیدی حکم ہے، یتیم کے مال کے قریب جانا حرام ہے، اللہ، مگر، اب دیکھیں کیا بات، آپ میننگ پہ غور کیجیے گا کہ قریب جانا بھی حرام قرار دیا ہے، یہ کہا ہے کہ قریب بھی مت جاؤ، ٹھیک ہے، تو ذائقے مطلب وہ بات تو اگر ان کا مال ہڑپ لینا یہ تو اور سنگین ہوگا، بھائی ان کے مال کے قریب جانا تک حرام قرار دیا ہے، کیونکہ خدا نخواستہ ایسا ہو کہ آدمی پھسل کر گر جائے اس میں، مطلب اس میں ملبس ہو جائے، پھسل کے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ملبس ہو جائے، تو اس وجہ سے قریب جانا بھی حرام، مگر اللہ، مگر باللتی، اس سے جو ہیا، وہی، یعنی وہی طریقے سے جا سکتے ہو، احسن، جو زیادہ بہتر ہو، جو طریقہ صحیح ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغا، وہ پہنچ جائے وہ یتیم اشدہ، اپنی طاقت کو،
یا اپنی پختہ عمر کو. شدید سے بنا ہے شدت ہے، شدہ مانے ہوتا ہے سخت، پختہ. تو اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، جب اس کو یہ سلیقہ اور یہ ڈھنگ ہو جائے کہ ہاں اب میں اپنی مال کو، اپنی دولت کو سنبھال سکتا ہوں. اس وقت تک اگر آپ اس کے مال کے قریب جا رہے ہیں تو وہ طریقہ اپنائیں گے جو سب سے بہتر ہوگا. وَأَوْفُوا اور دو الکیلا کیل کو. ٹھیک ہے، کیل مانے ہوتا ہے ناپنا، وہ کیل کو پورا کرو. والمیزانہ اور یہ بھی ناپنا ہی ہے، میزان یہ بھی ناپنا ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ. یعنی دینا اور تولنا جو ہے وہ انصاف کے ساتھ پورا پورا دو. ووفا یا مانے ہوتا ہے پورا دینا، اوفو پورا دو، الکیل والمیزان ناپنا اور تولنا پورا پورا دو، بالقسط انصاف کے ساتھ. تو یہاں پر میزان وزن سے بنا ہے جو بیلنس کرتے ہیں، کیل ناپنے سے بنا ہے تو جو ناپ کر دیتے ہیں چاہے تول کر دیتے ہیں، دونوں چیز ہی پوری دینی ہے آپ کو. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، پختگی کو پہنچ جائے. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ناپ تول کو پورا پورا دو. تو یہاں بھی پورا نہ دینا حرام ہے. ٹھیک ہے، پورا نہ دینا حرام، یہ حرام ہے، جو اللہ نے حرام قرار دیا وہی چیزیں ہیں یہ. یعنی پورا نہ دینا حرام ہے، اپوزٹ سائڈ اس کی. لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا. لا نکلف، لا نہیں، نکلف کلفہ مانے ہوتا ہے تکلیف دینا، آدمی کو ذمہ داری سونپنا. لا نکلف ہم ذمہ داری نہیں دیتے نفسن کسی کو، الا مگر وسعها اس کے طاقت کے حساب سے، یعنی جتنا وہ کر سکتا ہے اتنی ہی ہم اس کو تکلیف دیتے ہیں، اتنی ہی ہم اس کو ذمہ داری دیتے ہیں. وَإِذَا اور جب قُلْتُمْ تم کہو، کوئی بات کہو، فَعَدِلُوا تو انصاف کرو، انصاف کرو. اگر کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، یعنی پوری بات بولو انصاف کے ساتھ. عدل مانے ہوتا ہے پورا کرنا، انصاف کرنا، برابر کرنا. وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب تم بات کہو، فَعَدِلُوا تو انصاف کرو. وَلَوْ كَانَ اگر ہو ذا قربا رشتہ دار، اگرچہ سامنے والا وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اسے طاقت ہو، یعنی جتنا وہ کر سکتا ہو. اور جب بولو تو انصاف کی بات بولو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا ہو، سامنے آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں بھی دونوں ہی ہو سکتے ہیں میننگ. یہاں پر ایک میننگ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ناپنا تولنا اور یہ ان چیزوں سے دور رہنا یہ کوئی ایسا ناممکن کام نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم حکم وہی دیتے ہیں جو انسان کر سکتا ہے، تو یہ پاسبل ہے. یا یہ یہاں پر آپ یہاں پر کہ ناپنا اور تولنا میں اگر تھوڑا بہت آپ نے پوری کوشش کی لیکن پھر بھی تھوڑا بہت رہ گیا تو پھر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. آپ نے اپنی کوشش بھر اس کا پورا دینے کی کوشش کی ہے اپنی استطاعت کے اعتبار سے، تو اس میں اگر تھوڑا بہت کچھ ہو گیا، رہ گیا، تو اس کی پھر پکڑ نہیں. تو یہ بھی ہے. اور یہاں یہ بات بھی ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم حکم دیتے ہی نہیں ایسی چیز کا. ہم یہ بولنے تھے بولے ہی نہیں ہم نے کہ تم تارے توڑ لاؤ، ہم حکم وہی دیتے ہیں جو کرتے ہیں، کر سکتے ہو. تو یہاں یہ بھی بات ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. تو یہاں پر جو اللہ سے عہد کیا ہے، اللہ سے عہد کیا ہے، وہ عہد الست بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے. عہد الست یعنی سب نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ ہی کو رب مانیں گے، تو اس وعدے کو پورا کرو. یا یہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو تم وعدہ کرتے ہو تو اس کو پورا کرو. یہ اور الگ سے بتایا جا رہا ہے. تو دیکھیے چیزیں اور سنگین ہو جاتی ہیں تھوڑا سا. مطلب جیسے ہم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ کروں گا، یہ بات کروں گا، یہ کام کروں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں، لیکن میں قسم کھا کے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسم، اللہ کو بیچ میں لیا ہے، تو اور زیادہ یہ اس میں تاکید ہوگی. کیونکہ آدمی سامنے والا بھروسہ ہی تبھی کرتا ہے تم پہ کہ یار اللہ کی قسم کھا رہا ہے اب تو نہیں کر سکتا.
اتنا تو نہیں گیا گزرا ہے. تو یہ بات بھی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی عہد اللہ یوفو, اور اللہ کا جو وعدہ لیا ہے آپ نے اس کو پورا کرو. تو یہ دونوں ہی ہے کہ اللہ سے جو آپ نے وعدہ کیا ہے عبادت و بندگی کا کہ آپ ہی کی عبادت کریں گے, وہ بھی, اور اللہ کے نام کے ساتھ جو, تو اس کو ضرور پورا کرو, تاکہ یہ الگ سے بیان کیا گیا ہے. ذالکم, یہ وصاکم, اس نے وصیت کی ہے تم کو بھی اس کی, لعلکم, تاکہ تذکرون, تم نصیحت پکڑو, تاکہ تم نصیحت پکڑو, تاکہ تم سمجھو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ سبق ہے آج کا ہمارا, آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے, ورڈز میننگ اس کے لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, چلیے. اچھا